بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 مارچ 2026۔ 24 مارچ ہمارے لیے اہم کیوں کہ ورلڈ ٹوبرکلوسس ڈے، یہ ٹی بی کا عالمی دن ہے۔ پاکستان میں زور و شور سے اس کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ میں آج آپ سے اس کی بات کیوں خصوصی طور پہ کر رہا ہوں؟ کیوں کہ ٹی بی ہماری قومی بیماری بنتی جا رہی ہے اور ٹی بی پاکستان میں خطرناک حد تک پھیل رہی ہے۔ WHO کی جو رپورٹس ہیں، WHO ورلڈ ٹی بی پروگرام اور پاکستان نیشنل ٹی بی پروگرام 2024 کی رپورٹ کے مطابق ٹی بی کے بیماریوں کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے، یعنی دنیا میں 5ویں نمبر پر پاکستان میں سب سے زیادہ ٹی بی کے تشخیص شدہ مریض ہیں۔ ابھی ہم نے یہ اس پہ بات نہیں کی کہ کتنے پہ شک ہے اور کون سے جو ہیں وہ سسپٹیبل کیسز ہیں۔ پاکستان میں ٹی بی ان 10 بڑی وجوہات میں شامل ہے جن کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا ٹی بی کے اعداد و شمار پاکستان میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹی بی چونکہ ایک اجتماعی بیماری ہے تو اس میں ٹوٹل مریض کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، اس میں انسیڈنس پر ایئر یعنی ٹی بی کتنے مریضوں کو متاثر کیا سالانہ بنیادوں پر اس کی گنتی یا شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 60,000 سے 70,000 تک مریض پر ایئر ٹی بی کے آ رہے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 60,000 سے 70,000 نئے کیسز سالانہ بنیادوں پر پاکستان میں ٹی بی کے تشخیص ہو رہے ہیں۔ اگر ان نئے تشخیص شدہ مریضوں کے مطابق اگر سالانہ تعداد نکالی جائے تو پاکستان میں 2023 تک 7 لاکھ تک سالانہ مریض تشخیص ہوئے ٹی بی کے۔ اب آئیے بات کر لیتے ہیں ٹی بی کی وجہ سے اموات۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ٹی بی ان 10 وجوہات میں شامل ہے جس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور WHO کے اور نیشنل ٹی بی پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 47,000 سے لے کے 50,000 تک اموات سالانہ طور پر ٹی بی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ٹی بی میں جو اب نیا پریشان کن مرحلہ ہمارے لیے اور طبی عملے کے لیے پیدا ہو رہا ہے وہ MDR ٹی بی ہے، ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹوبرکلوسس، یعنی وہ ٹی بی کی بیماری، وہ ٹی بی کے مریض جو کہ ٹی بی کی جو مضبوط ترین ادویات ہیں ان کے خلاف بھی ان میں مزاحمت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ INH، آئسونیازڈ اور ریفیمپیسین، ان کے خلاف مزاحمت میں جو ٹی بی کی بیماریاں ہیں، جو جراثیم والی ٹی بی ہے، اس کے انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں جو پہلے سے جن مریضوں کا ٹی بی کا علاج ہو چکا ہے ان میں دوبارہ MDR ٹی بی ہونے کے امکانات 15 سے 18% تک بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نئے آنے والے مریضوں میں 3 سے 4% مریض ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹوبرکلوسس کے یہ تشخیص ہو رہے ہیں۔ اب اس خطرناک مرحلے سے، اس خطرناک چیلنج سے کیسے نپٹا جائے؟ وہی بات جو میں آج سے پہلے بھی بہت ساری بیماریوں کے متعلق کر چکا ہوں کہ جن کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پریکاشنری میئرز،
یعنی جو ہر متعدی مرض سے بچاؤ کے لیے فائدے مند ہیں. سب سے پہلے ہینڈ واشنگ، ہاتھوں کا دھونا، پی پی ایز، ماسک کا استعمال. اب ٹی بی کے مدافع، ٹی بی سے بچنے کے لیے خاص طور پہ وہ مریض استعمال کرے جو ٹی بی کا تشخیص شدہ مریض ہے، وہ ماسک کا استعمال کرے، خاص طور پہ N95 N93 ماسک ان کا استعمال کرے. اس کے بعد وہ لوگ، وہ طبی عملہ، وہ کام کرنے والے لوگ جو کہ ٹی بی کے علاج گاہوں میں کام کر رہے ہیں، جو ٹی بی کے وارڈوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو خصوصی بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے گھروں کو، اپنے وارڈوں کو، اپنے ہسپتالوں کو ہوا اور سورج کی روشنی کے لیے ان کا گزر آسان ہو. وینٹیلیٹڈ، ویل وینٹیلیٹڈ رومز. مریض خود بھی اپنے کھانے پینے کو بہتر بنائے اور اس مریض کی، ٹی بی کے مریض کی نگہداشت اور علاج پر مامور طبی عملہ اور افراد وہ خصوصی طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. وہ لوگ، وہ افراد جو نزلے زکام سے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کو شوگر کے امراض ہیں اور ایسے امراض جس میں مریض کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، وہ ٹی بی کے مریض کے نزدیک نہ جائیں. خاص طور پہ رش والی جگہوں پہ ٹی بی کا مریض نہ خود جائے اور دوسرے لوگ بھی بچاؤ کی تدبیریں کریں. کھانسی کو، ہلکے بخار کو، وزن کم ہونے کو، بھوک کم ہو جانے کو معمولی نہ سمجھیں. یہی وہ کلینکل سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو کہ ٹی بی کا اشارے ہیں. بخار، روزانہ شام کو ہلکا بخار ہو جانا، پسینے آنا، وزن بتدریج کم ہونا، ہلکا ہلکا بخار محسوس ہونا، وزن کم ہونا، یہ تمام اشارے ٹی بی کے مرض کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے جو اس مرض کے مانے ہوئے مستند ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کریں. عطائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اسٹیرائڈز کا غیر ضرور استعمال اس کو ترک کریں. یہ وقتی طور پہ تو کھانسی، نزلہ، بخار کو دبا دیتے ہیں، لیکن اصل مرض جو ہے وہ جسم میں اندر ہی اندر پھیلتا رہتا ہے. اور ٹی بی کے وہ مریض جن کی تشخیص ہو گئی ہے بلغم کے ذریعے سے، جس کو سپوٹم AFB ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ جب ان کا علاج ایک دفعہ شروع ہو گیا ہے تو خدا را وہ اپنا علاج کم سے کم 3 سے 6 ماہ تک لازمی جاری رکھے. ٹی بی کی ادویات کو لینا آج بھی آپ کے ٹی بی کے مرض کو مکمل ختم کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ٹی بی قابل علاج مرض ہے، لیکن اگر آپ ٹی بی کے علاج کو درمیان میں چھوڑ دیں گے تو پھر جو اثرات ہوں گے وہ کنٹرول سے باہر ہوں گے. اس کو ہم پی ٹی بی ڈیفالٹر یا پی ٹی بی ریلیپس کیسز کہتے ہیں، اور ان کا علاج بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیوں کہ یہ ٹی بی کی دریافت شدہ ادویات کو ٹی بی کا جراثیم، بیکٹیریا مزاحمت شو کر رہا ہے. آج کے اسی سبق کے ساتھ، آج کے اسی تجدید وفا کے ساتھ کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو، اس معاشرے کو ٹی بی جیسے موذی مرض سے بچانا ہے، آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک پاک صحت مند معاشرہ ہم تحفہ دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.